اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ یونس کی 3 آیتیں ہیں، 15، 16، 17۔ سورہ یونس ترجمہ تفہیم القرآن سے ہے اور تفسیر بھی تفہیم القرآن سے لے کر بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ، تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر لوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قل، اور کہو، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ ہے یہ آیتیں اور ان کا ترجمہ۔ صرف ترجمہ ایک مرتبہ پھر سناتا ہوں، رواں ترجمہ۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، میرا یہ کام نہیں ہے
کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ ہے ان آیتوں کا ترجمہ۔ سورہ یونس آیتیں 15، 16 اور 17۔ یہ سورہ یونس مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے۔ مکے کے اس دور میں جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اسلام کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی، زبردست مخالفت شروع ہو چکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور آپ کی دعوت کی بھی، اسلام کی بھی۔ قریش مکہ نے مذاق اڑا کر دیکھ لیا پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیے تو جو ہے پہلے مذاق میں اڑا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر دیکھ لیا۔ اس کے بعد پھر انہیں ستا کر اور ان پر ظلم کر کے دیکھ لیا۔ کسی طرح نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کو چھوڑے اور نہ مسلمان اسلام سے باز آئے۔ ان کی ہزار کوششوں کے باوجود دعوت جاری رہی، لوگ مسلمان بنتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرص دلا کر بھی دیکھ لیا، حرص دلا کر۔ سب کو معلوم ہے ایک مرتبہ ایک ڈیلیگیشن آیا ان کے لیڈروں کا حضرت ابو طالب کے پاس اور کہا کہ تمہارا بھتیجا بہت تکلیف میں ڈال دیا ہے گاؤں والوں کو، اس کی وجہ سے جو ہے بہت گھر گھر میں جو ہے ہاہاکار مچی ہوئی ہے، ذرا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضرت ابو طالب ان کو بلائے، دیکھو یہ قریش کے بڑے لوگ تمہارے پاس آئے ہیں، یہ تم سے جو ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو حضور بولے کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو بولے بھتیجے اگر تو جو کام کر رہا ہے اس کی وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ تو لیڈر بن جائے تو ہم سب مل کر تجھے اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مال کمائے تو ہم سب چندہ کر کے اتنا مال دیتے تجھے کہ تو مالدار بن جائے۔ یا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی خوبصورت لڑکی سے شادی ہو جائے تیری تو مکے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے بھی تیری شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طریقے سے حرص دلائے۔ اور سب کو معلوم ہے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیے ان کو کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھیں اور مجھ سے یہ دعوت چھوڑنے کے لیے کہیں تو بھی میں کبھی اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ایسی جو ہے باتیں ہوتی رہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرص دکھا کر دیکھ لیا، آخر کمپرومائز اور سمجھوتے پر اتر آئے۔ کیا کرے تو بھی نہیں سن رہے انہوں، تو جو ہے آخر کیا کرے، چلو کمپرومائز کر لیں گے۔ قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ کچھ سمجھوتا کر لیں گے، اور سمجھے تھے کہ بھی کئی آفر سامنے رکھے۔ ایک آفر یہ رکھے کہ 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ایک ریزنیبل بات تمہارے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ تو اس قسم کے سمجھوتے رکھنا شروع کرے۔ یہ جو آیتیں آج تلاوت کی گئی ہیں ان میں بھی جو ہے ایک آفر ہے ان کا، ایک سمجھوتے کا آفر، ایک کمپرومائز کا ایک اور آفر وہ دے رہے ہیں۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ
یہ تھا ان کا کمپرومائز کا آفر۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں، قرآن مجید کی کھلی کھلی آیتیں جب انہیں سنائی جاتی ہیں، تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یہ قریش مکہ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ، جو قرآن تم ہمیں سنا رہے ہو یہ قرآن جو ہے ہمیں نہیں چاہیے، کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ تبدیلی کر لو۔ جو باتیں تمہیں سنا رہے ہیں قرآن کے نام سے، یہ قرآن ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو ذرا اس میں چینجز کرو۔ یہ ان کا آفر تھا، یا تو دوسرا قرآن لاؤ یا اس قرآن میں کچھ تبدیلی کرو، کوئی اور قرآن لاؤ یا اس قرآن میں کچھ تبدیلیاں کرو۔ اس سے ان کا کیا مطلب تھا، ہم ذرا غور کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا مطلب تھا۔ ان کا مطلب یہی تھا کہ تمہاری توحید میں ہمارے شریکوں کی بھی کچھ گنجائش ہونی چاہیے۔ صرف اللہ 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 کی عبادت کرو بول رہی تمہیں، یہ ہمارے اتنے بت ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے لات ہے، منات ہے، فلاں ہے، تو تمہاری توحید کے ساتھ جو ہے ان کی عبادت کی بھی کچھ گنجائش ہونی چاہیے، ایسا قرآن لاؤ۔ تمہاری رسالت میں ہمارے سرداروں کی بھی مانی جائے، صرف اللہ کے رسول کی مانو، اللہ کے رسول بولے سر کا سنو، تمہاری سننا کیا، یہ ہمارے بڑے بڑے سردار ہیں ان کی بھی سننا، ایسا قرآن لاؤ، تمہاری بھی سننا ہماری بھی سننا، کمپرومائز فارمولہ ان کا۔ تمہارے آخرت میں ہماری سفارشوں کی بھی سنی جائے، آخرت میں کس کی بھی سنتا نہیں اللہ، کون کیسا عمل کروایا ویسا جو ہے اس کو جزا اور سزا دیتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، یہ ہماری سفارشی ہیں، 360 بت ہیں ہمارے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہیں سمجھتے تھے اللہ کے جو ہے قریب ہیں، چہیتی ہیں، تو ان کی سفارش بھی چلنا آخرت میں۔ انہوں جو ہے ہمارا نام لے کو اللہ تو ان کو پکڑنا کو بولے تو اللہ نہیں پکڑنا، ایسا قرآن بنا کر لاؤ۔ تو جو ہے تقریباً ان کا یہ مطلب تھا اس بات سے کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل، تو اس سے ان کے کہنے کا جو ہے کیا مطلب تھا وہ بھی صاف معلوم ہوتا۔ ان کا یہ ہے ان باتوں کے پیچھے ان کا جو ہے آئیڈیا یہ تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر لاتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا خیال تھا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تمہارا کلام ہے محمد، اس واسطے تمہیں ذرا چینجز کرو اس میں، یعنی تو دوسرا قرآن لاؤ، یعنی تو جو ہے یہ قرآن میں یہ بول تو میں بولے تو ذرا اس باتوں میں چینج کرو۔ تو اس میں جو ہے ان کا کیا مطلب تھا بولنے کا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں محمد کا کلام ہے، یہ ان کا مطلب تھا۔ ان کے اس مطالبے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو محمد کا کلام سمجھ کر صلی اللہ علیہ وسلم اس سمجھوتے کی بات کر رہے تھے، چونکہ یہ تم بنا کر لاتے ہیں، تم ہی چینج کر سکتے کہ کچھ ایسا کلام بنا کر لاؤ تو ہم اسے مان لیں گے، ہمیں بولے سرکار تمہیں جو ہے ذرا چینجز کر کو لائے اس کے اندر تو ہم تمہاری بات کو مان لیں گے۔ قرآن تم خود بناتے ہو اور اللہ کا کلام ہے کہہ کر ہمیں سناتے ہو۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں ان کو کہ قل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہو اے نبی، کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، مطلب یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو نہ میں دوسرا کلام لا سکتا ہوں اور نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا ہوں۔ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی،
میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ جیسا اللہ کے پاس سے آتا ہے کلام میں تمہیں سناتا ہوں، میں جو ہے صرف اس کا سنانے والا ہوں، میں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اور نہ کوئی دوسرا کلام لا سکتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صاف جواب تھا ان کو کہ یہ میرا کلام نہیں، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہی میں تم کو سناتا ہوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تم بولے جیسا اگر میں کوئی تبدیلی کروں یا کوئی دوسری چیز جو اللہ نے نہیں نازل کی اللہ نے نازل کی ہے بول کر پیش کروں تو کیا ہوگا؟ مجھے اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، مجھے ایک ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یعنی ایسا کام میں کروں تو گو کہ میں پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، مگر اللہ کی باتوں میں اگر میں تبدیلی کروں تو مجھ پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قل کہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان سے کہو لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی، اگر اللہ یہی چاہتا تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ اللہ نے چاہا، مجھے پیغمبر بنایا، مجھ پر کلام نازل کیا، میں کلام تمہیں سنا رہا ہوں۔ اگر اللہ ایسا نہ چاہتا تو نہ کبھی میں ایسا کلام سناتا اور نہ اس کلام کی تمہیں خبر بھی ہوتی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ایک عمر میں تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، 40 سال کے بعد وہی نازل ہوئی، پیغمبر بنے، 40 سال کی میری زندگی تمہارے سامنے ہے، کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک زبردست دلیل پیش کرتے ہیں اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی میری نبوت کا ثبوت ہے۔ یہ مطلب اس کا، میری زندگی میری نبوت کا ثبوت ہے۔ کیسے؟ ایک 40 سال میں تمہارے درمیان رہا ہوں، تمہارے درمیان اٹھا بیٹھا ہوں، شادی بیاہ کرا ہوں، دوستی کرا ہوں، میرے باتیں تمہیں سنے ہیں، یہ 40 میرے کام دیکھے ہیں، میں کیسا ہوں دیکھے ہیں، کیا میں کبھی ایسا کلام پیش کرا، کبھی ایسی باتیں بولا میں اللہ کے، آخرت کے، اچھے اخلاق کے؟ اچانک جو ہے میرے اوپر وہی نازل ہوئی اور جو وہی نازل ہوئی وہی میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک زبردست دلیل پیش فرمائی۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو آپ کی نبوت کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اس واسطے یہ آیتیں میں سلیکٹ کیا ہوں آج کے لیے کہ یہ ایک زبردست دلیل پیش فرمائی اس بات کی کہ یہ قرآن میں نہیں بناتا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ پچھلے 40 سال کے دوران کبھی مجھ سے ایسی باتیں تم سنے تو اچانک ایسی باتیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ذرا اس بات پر غور کرو۔ یہ مطلب کہنے کا، نبوت سے پہلے کی اپنی 40 سالہ زندگی کو اس بات کی دلیل میں پیش فرماتے ہیں، اس بات کے ثبوت میں پیش فرماتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ ایک زبردست دلیل تھی جس وقت یہ قرآن نازل ہوا، آج سے 1400 سال پہلے۔ اس کے بعد سے آج تک بھی یہ ایک زبردست دلیل ہے اور قیامت تک یہ دلیل رہے گی۔ آج بھی ہم کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے کیسی تھی اور نبوت کے بعد کی زندگی تو کھلی کتاب ہے، بہت ڈیٹیل ہمارے پاس موجود ہے۔
दुनिया के किसी पैगंबर के बारे में हमें उतना नहीं मालूम जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम है। तारीख़ की पूरी रोशनी में आप आए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितना आपके बारे में मालूम है उतना ना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमें मालूम है, ना मूसा अलैहिस्सलाम के, और ना उनसे पहले के पैगंबरों के बारे में। तो इतनी डिटेल जो है आपकी बातें मौजूद हैं। कंपेयर करके देख लो, नबूवत से पहले की ज़िंदगी, नबूवत के बाद की ज़िंदगी। तुम्हारा दिल गवाही देगा कि ये कलाम मोहम्मद का नहीं हो सकता, क्योंकि मोहम्मद को हमने देख लिया है 40 सालों के दरमियान के वो कैसे थे, और इन 40 साल के बाद अचानक ये जो कह रहे हैं इनकी बातें कैसी हैं। तो इससे जो है साबित होता है कि जो कलाम ये पेश कर रहे हैं, जो दावत ये दे रहे हैं, वो अल्लाह की तरफ से है, इनकी मनगढ़ंत नहीं है, अपने दिल से बनाकर ये पेश नहीं कर रहे हैं। इस बात से ज़ाहिर होता है। इस दलील पर, जो दलील यहाँ पर दी गई है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक सबूत के तौर पर, इस दलील पर जितना हम गौर करेंगे उतना ज़्यादा ये बात साबित होती है कि ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। कुरान का अंदाज़ी बयान यह है कि कुरान मेन बात बयान कर देता है और हमें गौर व फिक्र के लिए छोड़ देता है। यहाँ मेन बात, असल बात बयान कर दी कि ये मेरी उम्र हाजिर है, इसे देखकर पहचानो, तो उस पर हमें गौर करना चाहिए। तो उस पर गौर अगर हम करें, जितना हम गौर करेंगे उतना हम पर ये खुलता है कि ये कलाम कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बनाया हुआ नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। ये साबित होता है। नबूवत से पहले की 40 साल ज़िंदगी और नबूवत के बाद की ज़िंदगी का फ़र्क हमें ये साबित करता है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह दो बातों की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल ज़िंदगी के बारे में दो अहम बातें हमारे सामने खुल कर आती हैं। पहली बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 40 सालों के दरमियान नबूवत से पहले कभी न तौहीद की बात करे, न रिसालत की बात करे, न आखिरत की बात करे, और न अखलाक की बात करे। कुरान मजीद 13 साल जो मक्के में नाजिल हुआ, उसमें ज़्यादातर आयतों का मज़मून यही है। टॉपिक मक्की सूरतों का क्या है? तौहीद, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो। रिसालत, अल्लाह ताला ने मुझे रसूल मुकर्रर किया है। आखिरत, तुम्हें मरकर फिर दोबारा ज़िंदा होना है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है और अपने आमाल का जवाब देना है, लिहाजा अच्छे अखलाक इख्तियार करो, ये जो बुरे अखलाक हैं इन्हें छोड़ो। यही तालीम फिरा कर नए नए जो है अल्फाज में, आयतों में, ये 13 साल में यही तालीम है। ऐसी कोई बात आप 40 साल पहले नहीं करते थे, तो अचानक 40 साल बातें इतनी जो है तफसील के साथ कोई कैसे बयान कर सकता है? इतनी बड़ी बड़ी बातें बयान करने के लिए कुछ तो उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। या तो किसके पास बैठ को सीखना, यानी तो किताबें पढ़ना, पढ़ को मालूम कर लेना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लिखना पढ़ना जानते थे और ना कोई आपका उस्ताद था, ये बात सब जो है मक्के वालों को मालूम थी। तो इस तरह अगर हम गौर करके देखें तो मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ये खुलकर मालूम होता है कि 40 साल पहले नबूवत से आपने कभी वैसी बातें नहीं की जो नबूवत के बाद आपने करनी शुरू कर दी, कुरान मजीद को पेश करके, कुरान की आयत को पेश करके। तो ये पहली बात है जो खुलकर ज़ाहिर होती है इस बात से कि एक उम्र में तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ, क्या तुम समझते नहीं? दूसरी बात, ये 40 साल की ज़िंदगी में एक और बड़ी बात जो खुलकर सामने आती है हमारी, ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस 40 साल ज़िंदगी के बारे में मक्के वालों का ख़्याल ये था कि ये अमीन है, अमानतदार शख्स है, झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता है, इसके अखलाक बड़े ऊंचे हैं। सब जो है ये मानने वाले थे। आपका लक़ब ही अमीन पड़ गया था ना, ये भी सबको मालूम है, अमीन। तो आपकी ज़िंदगी में जो है
یہ بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ آپ امانت دار تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، یہاں تک کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ایسا پیش کرا دیا جس سے سب جو ہے بول اٹھے کہ یہ تو امین ہے، یہ محمد ہے، ہم اس کی بات مانیں گے۔ یعنی خانہ کعبہ جب دوبارہ بنائے، خانہ کعبہ یعنی سیلاب کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکے والے چندہ کر کے کیا کرے، خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرے۔ تعمیر کرتے وقت حجر اسود کو نکال کو بازو رکھے تھے، حجر اسود کو۔ اب جب وہ دیوار تیار ہو گئی تو حجر اسود کو فٹ کرنے کا وقت آ گیا، اور وہاں پر اختلاف ہوا۔ یہ خاندان بولا نہیں ہمیں کرتی ہیں یہ کام، ایک اعزاز و ایک آنر۔ دوسرا خاندان بولا کہ نہیں ہمیں کرتی، لہٰذا جو ہے جھگڑا پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ جو ہے تلواریں کھینچنے کا موقع آ گیا۔ تو آخر جو ہے سب جنے بولے نہیں لڑنا جھگڑنا نہیں، ایسا کریں گے سبا فجرچ کون آتا ہے یہاں اس کے ہاتھ سے رکھنے لگیں گے۔ سب جنے مان لیے، بہت اچھی بات ہے۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ دوسرے دن صبح جو وہاں پہنچے وہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو دیکھتے ہی سب جنے جو ہے خوش ہو گئے اور پکار اٹھے کہ حاضہ محمد، یہ تو محمد ہے، حاضہ الامین، یہ تو امین ہے، رضینا ہم راضی ہیں اس کے لیے۔ تو جو ہے سب جنے راضی ہو گئے کہ یہ کام محمد کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر کیا کرے، ایک جو ہے شطرنجی منگائے، کپڑا منگائے، کپڑا بچھا کو اس کے اوپر حجر اسود رکھے، اور تمام بڑے بڑے خاندان کے سرداروں کو بولے اب تمہیں پکڑو چاروں طرف سے، سب جنے پکڑ کو اٹھاؤ۔ سب جنے پکڑ کو اٹھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو لے کر وہ اس کے مقام پر رکھ دیے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، اس کی گواہی سارے مکے والوں نے دی کہ آپ امین ہیں۔ تو بولنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جو شخص انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، کیا وہ اللہ کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بولے گا کہ خود کلام بنا کر یہ اللہ کا کلام ہے بول کر پیش کرے؟ کیا اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے؟ جو انسانوں کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، کیا وہ اللہ کے ساتھ خیانت کرے گا؟ امانت میں خیانت، اللہ تعالیٰ امانت دیا قرآن کی کہ تم لوگوں کو پہنچاؤ، تم کہہ رہے ہو کہ اس میں کچھ تبدیلی کرو، کیا وہ ایسی خیانت کر سکتے ہیں؟ کیا تم ان سے 40 سالہ زندگی میں جو دیکھے ہو اس سے جو ہے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ خیانت کریں گے؟ تو کچھ ایسی بات ہے اس کی۔ تو اس طرح یہ جو بات ہے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ بہت بڑی دلیل ہے، اور اگر ہم غور کریں تو اور بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی جن سے یہ ثابت ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور کسی کا بنایا ہوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ پھر آگے ہے فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے۔ تم جو یہ کہتے ہو کہ کچھ تبدیلی کرو، تو ایسا تبدیلی کرنے والا تو بڑا ظالم ہوگا کہ اللہ کی بات میں تبدیلی کرے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ او یا کذبوا بآیاتہ، اللہ کی آیتوں کو نہ مانے۔ دو باتیں ہیں، اللہ کی آیات میں تبدیلی کرنے سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اگر میں تبدیلی کروں، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے سے بڑا ظالم کون ہوگا اگر آیات کا انکار کرے جیسے تم کر رہے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تبدیلی کروں تو میں ظالم ٹھہروں گا، اور اگر تم نہیں مانو گے اللہ کی آیات کو تو سمجھ لو کہ تم ظالم ٹھہرو گے۔ یہ ہے ان آیتوں کا مطلب فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا
جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ انہ لا یفلح المجرمون، مجرم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مجرم، کرمنل، اس سے بڑا کرمنل کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات میں تبدیلی کرے؟ ایسا کرمنل کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑا کرمنل کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، جھٹلا دے؟ اس سے بڑا جو ہے کرمنل کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے آج کی ان آیتوں کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر پڑھ کے میں ختم کرتا ہوں۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو، کچھ تبدیلی کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی، اگر اللہ یہی چاہتا تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔